السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم چھٹی جماعت کے اردو سبق ہاتھی کا وزن پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کو صفحہ نمبر 35 پر کھولیے اور سبق کا ملاحظہ کریں۔ سبق کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈوبا دیا جائے۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر ان روپیوں کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کا سننا تھا کہ اس کے پاس ایک ملا آ گیا کہ اس نے بولا، حضور، میں یہ کام کر دوں گا، میں ہاتھی کا وزن آپ کو بتا کر دوں گا۔ تو وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ تو بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ ہاتھی کو ملا کے حوالہ کر دیا جائے اور روپیوں کو بھی ملا کے حوالے کر دیا جائے، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ اور بادشاہ خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہاتھی کو آج تولنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عجیب بات تھی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ یعنی بہت سارے لوگ دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے، جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ تو ملا نے اس ناؤ کو دریا کی لب پر، کنارے پر لا کر کھڑا کیا۔ تو ہاتھی کو اس پر سوار کیا، ناؤ میں ہاتھی کو سوار کیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ تو جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی تو ملا نے وہاں تک نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور، ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا جائے۔ تو اس کے بعد ناؤ میں روپیہ بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیہ بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیوں کا وزن ہو گیا، چونکہ جہاں تک ہاتھی کے چڑھنے سے ناؤ ڈوبی تھی، اب روپیہ بھرنے سے بھی ناؤ وہاں تک پانی میں ڈوب گئی۔ اس کا مطلب ہاتھی اور روپیوں کا وزن برابر ہو گیا۔ تو بادشاہ اور درباری ملا کی
اس تدبیر سے خوش ہی. تو ملا نے جو یہ تدبیر سوچی تھی، تجویز تھی، اس سے بہت درباری خوش ہو کر اس کی عقل کی داد دی، اسے اتنا انعام دیا کہ وہ بہت بڑا دولت مند بن گیا. یعنی ملا جو ہے وہ دولت مند بن گیا ہے. تو بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے جو بادشاہ نے نیاز کے لیے، منت مانی، خیرات کے لیے جو پیسے اس نے ناؤ میں بھرے تھے، ان کو بادشاہ نے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے. یتیم وہ ہے جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں مر گئے ہوں، محتاج جو ضرورت مند ہو، بیوہ وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو، اور مسکین غریب، مفلس اور نادار کو کہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو اس کے ساتھ منسلک الفاظ، معنی، سوالات، خالی جگہوں، تو اس میں ہم اس کا پورا اعادہ کریں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بار پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مشتاق خان بٹ. خدا حافظ. السلام علیکم.